بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں حدیث۔ ترجمہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ حضرت لقمان کی وصیت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا، اس میں دلچسپ باتیں تھیں، اور اس میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر تم جن و انس کے برابر اطاعت کر کے آؤ تب بھی تم پر عذاب کرے گا، اور خدا سے ایسی امید رکھو کہ اگر جن و انس کے برابر گناہ کر کے آؤ تب بھی تمہیں بخش دے گا۔ اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد ماجد کہا کرتے تھے، ہر بندہ مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، خوف کا نور اور امید کا نور۔ اگر اس میں سے ایک کو اس کے مقابل میں تولا جائے تو اس کا وزن اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر دوسرے نور کو پہلے کے مقابل میں تولا جائے تو اس کا وزن بھی اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ شرح۔ جوہری نے اپنی صحاح میں لکھا ہے کہ گویا اعاجیب عجوبہ کی جمع ہے، جیسے احادیث احدوثہ کی جمع ہے، اور بعض کہتے ہیں اعجوبہ ہر اس اچھی یا بری چیز کو کہتے ہیں جو تعجب آور ہو۔ اس حدیث میں پہلی اچھی چیز مراد ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ ایسی چیز سے مخصوص ہے جس کا حسن تعجب آور ہو، اگرچہ استعمال میں لطافت کے طور پہ عام بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بر عقوق کے برخلاف ہے۔ فلان یبر خالقہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ جوہری نے تصریح کر دی۔ ثقلان سے مراد جن و انس ہیں۔ یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خوف و رجا دونوں کو درجہ کمال پر ہونا چاہیے، اور رحمت الہی سے مایوسی اور مکر سے اطمینان یہ دونوں مکمل طور پر ممنوع ہیں۔ چنانچہ بہت سی احادیث کی اس مطلب پر دلالت بھی ہے، قرآن مجید میں نص بھی موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہے۔ خدا نے چاہا تو چند فصلوں کے ضمن میں ہم اس کو اور حدیث کے دیگر مفاہیم کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی فصل، عارف انسان کی دو نظریں ہوتی ہیں۔ جان لو کہ حقائق کے جاننے والے اور ممکن و واجبات کے درمیان نسبت سے مطلع انسان کی دو نظریں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی نظر اپنے اور تمام ممکنات کے ذاتی نقص اور کائنات کی سیاہ روئی پر نظر، جو اس کو علماً یا عیناً حاصل ہو جاتی ہے کہ وجود ممکن سر سے پیر تک نقص کی ذلت، اور ازل سے ابد تک فقر و احتیاج و امکان کے تاریک سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ناچیز محض اور بے آبرو محض ہے، ناقص علی الاطلاق ہے، بلکہ یہ تعبیر بھی اس کے لیے درست نہیں ہے، یہ تو تنگی تعبیر اور ضیق و مجال سخن کی وجہ سے ہے، ورنہ نقص و فقر و احتیاج تو شے کی خود اپنی فرا ہے۔ اس لیے کہ تمام ممکنات اور مخلوقات کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نظریے سے اگر تمام عبادات و اطاعات اور عوارف و معارف کو خداوند قدوس کے سامنے پیش کیا جائے تو پریشانی، شرمندگی اور ذلت و خوف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسی اطاعت اور کیسی عبادت، کس کی اور کس کے لیے؟ تمام حمد و ثنا تو خدا کے لیے ہی ہے۔ ممکن کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، بلکہ ممکن کی دخالت اظہار حمد و ثناء حق میں نقص عارض کرنے والا ہے۔ اب میں عنان قلم کو یہاں سے موڑتا ہوں۔ ارشاد خداوند عالم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ چنانچہ مقام اول میں فرماتا ہے، قل کل من عند اللہ۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوش باد۔ یعنی پیر کا قول تو مقام دوم سے متعلق ہے، مگر خود شاعر کا قول مقام اول کی طرف ہے۔ بس اس نظر سے انسان کو خوف، حزن، شرم اور پریشانی گھیر لیتی ہے۔ دوسری نظر کمال واجب اور بساط رحمت اور اس کے لطف و بے انتہا عنایت کی وسعت پر نظر کرنا ہے
کہ یہ گوناگون رحمتوں اور نعمتوں کی بساط جس کا احاطہ ناممکن و محال ہے، یہ سب اس کے کسی استعداد و قابلیت کے کا لحاظ کیے بغیر عطا کیے ہیں۔ بندوں پر ان کے کسی استحقاق کے بغیر اپنے لطف و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کی نعمتیں ابتدا سے ہیں اور بغیر کسی سوال کے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ اور دیگر دعاؤں میں بار بار اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بس انسان کی امید قوی ہو جاتی ہے اور وہ امیدوار رحمت حق تک پہنچ جائے گا تو ایسا کریم ہے جس کا کرم عنایت اور رحمت ہے، ایسا مالک الملوک ہے کہ ہمارے سوال اور ہماری استعداد کے بغیر ہم پر اتنی عنایتیں کی ہیں کہ تمام عقول اس کے تھوڑے سے حصے کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اہل معصیت و عصیان اس کی وسیع مملکت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا اور اہل اطاعت کی اطاعت اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس ذات مقدس کا ہدایت کے راستوں کا بتانا اور عصیان سے روکنا اس کی کرم نوازی اور رحمت و نعمت کی بخشش ہے اور مقام کمال و مدارج کمالیہ تک پہنچنے اور نقص برائی سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کی بارگاہ عزت و جلال اور بارگاہ رحمت و کمال میں جا کر عرض کریں، بار الہ تو نے ہم کو لباس ہستی پہنایا اور ہمارے لیے تصور کرنے والوں کے تصور سے زیادہ حیات و راحت کے اسباب و وسائل پیدا کیے، تمام ہدایات کے راستے ہمیں دکھائے اور یہ تمام نعمتیں ہمارے مفاد میں اور نعمت و رحمت کو پھیلانے کے لیے تھیں۔ اب ہم تیرے دار کرامت میں، تیری بارگاہ عظمت و سلطنت میں دونوں جہاں کے گناہ لیے ہوئے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں گناہ گاروں کے گناہ نہ تیری عظمت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تیری حکومت میں خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی تیری عظمت و جلالت کے مقابلے میں کسی شمار کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تو رحمت و عنایت کے سوا کیا کرے گا؟ کیا تیری بارگاہ سے رحمت کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بس انسان کو ہمیشہ ان دو نظروں میں مقید رہنا چاہیے، نہ اپنے نقص اور نہ ہی بندگی میں کوتاہی اور قصور کی طرف سے چشم پوشی کرنی چاہیے، اور نہ ہی وسعت رحمت اور لطف الہی اور نعمت عنایت الہی کے شامل ہونے سے مایوس ہونا چاہیے۔ دوسری فصل، عبادت خدا سے ممکن کی عاجزی۔ اے عزیز، یہ جان لو کہ خوف و رجا کے مراتب و درجات ہیں، اور یہ مراتب بندوں کی معرفت اور حالات کے مراتب کے اعتبار سے ہیں۔ چنانچہ عوام کا خوف عذاب سے ہے اور خواص کا خوف عتاب سے ہے، اور اخص سے خواص کا خوف احتجاب یعنی حجاب سے ہوتا ہے۔ اس وقت تو میں اس کی شرح کے درپے نہیں ہوں، سابقہ مطلب کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہے اس کو دوسرے بیان کے ساتھ ذکر کروں گا۔ بس جان لو کہ دنیا کی کوئی مخلوق خدا کی عبادت جیسی کی جانی چاہیے ویسی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عبادت کا مقصد اس ذات مقدس کے مقام کی حمد و ثنا ہے۔ ہر شخص کی ثنا اس کی معرفت کے اعتبار ہی سے ہوتی ہے، اور چونکہ بندوں کے دست آرزو اس کی معرفت ذات کی عزت و جلال سے در حقیقت کوتاہ ہیں، لہٰذا اس کے جمال و جلال کی ثنا بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اشرف مخلوقات و اعرف موجودات مقام ربوبیت کے سلسلے میں اعتراف، عجز و قصور کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ ہم نے تیری عبادت ایسی نہیں کی جو اس کا حق بنتا ہے، اور نہ ہی تجھے ایسا پہچانا جس کا حق ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی علت ہے۔ نیز فرمایا، انت کما اثنیت علی نفسک۔ بس یہ ذاتی قصور ممکن الوجود کا حق ہے، اور ذاتی برتری مخصوص ہے ذات کبریا جل جلالہ کے لیے، اور چونکہ بندے ذات مقدس کی عبادت و ثنا سے عاجز ہیں، اور معرفت و بندگی حق کے بغیر کوئی بھی بندہ مقامات عالیہ اور مدارج اخرویہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بات اپنی جگہ پر علماء آخرت کے نزدیک دلیلوں سے ثابت ہے۔ البتہ عوام اس سے غافل ہیں اور اخروی مدارج کو افواہ یا افواہ کی مانند کوئی بات سمجھتے ہیں۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اس لیے خداوند عالم نے اپنے عام فضل و کرم
اور رحمت واسعہ کی بنا پر ملائکہ و انبیاء کی غیبی تعلیمات اور وحی و الہام کے ذریعے ان کے سامنے اپنی رحمت کا دروازہ اور عنایتوں کا دریچہ کھول دیا، اور وہ عبادت و معرفت کا دروازہ ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا طریقہ سکھایا اور معرفت کا راستہ دکھایا تاکہ لوگ حتی الامکان اپنا نقصان دور کر سکیں اور تحصیل کمال کر سکیں، اور نور بندگی کے پرتاؤ سے عالم کرامت حق اور روح و ریحان و جنت نعیم تک ہدایت حاصل کر سکیں، بلکہ رضا الہی عظیم تک پہنچ سکیں۔ بس عبادت و عبودیت کے دروازے کو کھولنا بہت بڑی نعمت ہے کہ تمام مخلوقات جس کے مرہون منت ہیں اور اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، بلکہ ہر شکر ایک ایسے باب کرامت کے کھولنے کے مترادف ہے جس کے شکر سے انسان عاجز ہے۔ اب اگر انسان کو اس روش کا علم ہو گیا اور اس کا دل اس پر مطلع ہو گیا تو وہ خود ہی اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لے گا، اور اگر جن و انس ملائکہ مقربین کی عبادت کے برابر عبادت بھی بارگاہ خدا میں لے جائے تب بھی خائف اور مقصر رہے گا۔ نیز حق کے عارف بندے اور اس کے اولیاء خاص کہ جن کے سامنے قضاء و قدر کا ایک راز بھی منکشف ہو گیا اور ان کا دل نور معرفت سے روشن ہو گیا تو ان کا دل خوف سے اس طرح لرزتا اور ان کا قلب اس طرح متزلزل رہتا ہے کہ اگر تمام کمالات ان کے پاس جمع ہو جائیں اور تمام معارف کی کنجی ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے اور ان کے دل تجلیات سے مالا مال ہو جائیں، پھر بھی نہ ذرہ برابر ان کا خوف کم ہوگا اور نہ تزلزل میں کمی آئے گی۔ چنانچہ انہی عرفاء میں سے ایک کہتا ہے، سب لوگ انجام سے ڈرتے ہیں اور میں ابتدا سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ اس کلام سے انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے، اس کا دل پگھل جانا چاہیے، اسے صحرا کی طرف بھاگ جانا چاہیے۔ افسوس، انسان کتنا غافل ہے۔ دوسری یہ کہ میں نے اس سے پہلے کسی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ہماری ساری عبادتیں اور اطاعتیں صرف اپنی غرض کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، اور ہمارا محرک حب نفس ہوتا ہے، اور در حقیقت دنیا کا زہد آخرت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ آزاد لوگوں کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے دنیا کا زہد صرف دنیا کے لیے کیا جائے۔ بس اگر دونوں جہان کی عبادتوں کو بھی خداوند قدوس کے سامنے لے جائیں تو اس سے پروردگار عالم سے دوری کے علاوہ کسی اور چیز کا استحقاق ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے ہم کو اپنے بارگاہ انس کے قریب بلایا ہے اور خلقت لاجلی کہہ کر ہماری غرض تخلیق کو اپنی معرفت قرار دیا ہے، معارف کے راستوں اور عبودیت کی راہوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے پیٹ بھرنے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور خود غرضی اور خود پسندی کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اے بیچارے انسان، تیری عبادات و مناسک تجھ کو ساحت مقدس سے دور کر کے مستحق عذاب و عقاب بنا دیتی ہے۔ آخر تو کس پر اعتماد کرتا ہے؟ شدت خوف خدا نے تجھے بے آرام کیوں نہیں کیا؟ تیرا دل خون کیوں نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی بھروسے کی چیز رکھتا ہے؟ کیا تو اپنے اعمال پر وثوق و اطمینان رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیرے حال پر وائے ہو، تیری اپنی ذات اور مالک الملوک کی معرفت کی حالت پر وائے ہو۔ ہاں، اگر خدا کے فضل و کرم اور اس کے مقدس ذات کی اپنی وسیع رحمتوں اور عام عنایتوں پر امید رکھتا ہے تب تو بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے اور قابل اطمینان مقام پر بھروسہ کیا ہے اور مستحکم اور مضبوط جائے پناہ حاصل کی ہے۔ اے پروردگار، ہمارے ہاتھ ہر چیز سے کوتاہ ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم ناقص و ناچیز اور تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، نہ تیری بارگاہ قدس کے لائق کچھ رکھتے ہیں، سر سے پیر تک نقص اور خامیوں سے پر ہیں، ہمارا ظاہر و باطن گناہوں، ہلاک اور تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم کیا ہیں جو تیرے لیے اظہار ثنا کریں، جہاں پر تیرے اولیاء کہتے ہیں افبلسان القول ھذا اشکرک، کیا اس زبان قاصر سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ اور جہاں پر تیرے اولیاء اپنے ضعف و قصور کا اعتراف کریں وہاں ہم گناہ گاروں اور ساحت کبریا سے محجوب کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف لقلقۂ زبان ہی سے یہی تو عرض کر سکتے ہیں،
ہم تیرے رحم و کرم کے امیدوار ہیں. ہماری امیدوں اور ہمارا بھروسہ تیرے فضل و کرم اور تیرے عفو و بخشش اور جود و کرم پر ہے، جیسا کہ تیرے اولیاء کی زبانوں پر جاری ہے.